ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارے چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ جلال محمد است عثمان جائے شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات ذی وقار سامعین محترم علماء اکرام حضرات نعت خوانان حضرات منتظمین محفل منتظمین جلسہ شاکان مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا، آپ اس وقت تک جاگ رہے ہیں اور نبی علیہ السلام کے ذکر سن رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دونوں جہانوں میں عزت عطا فرمائے آمین۔ پہلی بات جو میں کرنے لگا ہوں یہ ہے کہ یہ جو محافل کے اندر موبائل کا مسئلہ اور لوگوں کے پرس جو ہے وہ گم ہو جاتے ہیں، یہ نہایت ہی خطرناک بات ہے، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کسی نے کسی کا موبائل نکالا ہے تو میرا لے جائے، اس کا واپس دے دے، یہ بہت بری بات ہے۔ آپ کو پتہ ہے دشمنان اسلام ہر بات کو، آپ کی ہر بات کو نوٹ کرتے ہیں۔ جب یہ محافل یہ دور دراز تک دکھائی جاتی ہیں، جب اعلان ہوتا ہے کہ جی بٹوا نکل گیا موبائل، تو لوگ کیا تاثر لیتے ہیں کہ مسلمان کیا کرتے ہیں؟ دوسری بات، کوئی مسلمان چوری نہیں کر سکتا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا یسرق السارق حین یسرق وهو مومن۔ حضور نے فرمایا جب چور چوری کرتا ہے اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا، مسلمان نہیں ہوتا۔ لا یزنی الزانی حین یزنی وهو مومن۔ حضور نے فرمایا جب بدکار بدکاری کرتا ہے اس وقت وہ مسلمان نہیں ہوتا۔ لا یشرب الشارب حین یشرب وهو مومن۔ حضور نے فرمایا جب شرابی شراب پیتا ہے اس وقت مسلمان نہیں ہوتا۔ راوی نے پوچھا پھر ایمان کیسے نکلتا ہے؟ انہوں نے ایسے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایسے آپس میں دی،
کہا کہ بندہ جب تک مسلمان ہوتا ہے ایمان اس کے اندر ایسے ہوتا ہے، جب چوری کرتا ہے تو ایمان ایسے نکل جاتا ہے۔ یہ بڑی بری بات ہے۔ جو آدمی ان کاموں کے لیے کیا کھلائے گا یا خود اپنی جان پر کیا صرف کرے گا؟ ایک مسلمان کا مال، اور اس کی معافی بھی نہیں ہے۔ ہاں، اپنے حق تو اللہ قیامت والے دن معاف کر دے گا۔ تو جس کا مال لیا ہے نا، حضور نے صحابہ سے حضور نے پوچھا کہ بھئی مفلس کون ہے، غریب کون ہے؟ صحابہ نے کہا کہ جس کے پاس پیسے نہ ہو۔ حضور فرمایا نہیں، میری امت کا غریب بندہ وہ ہوگا قیامت کے دن جب آئے گا نا، اس کے پاس روزے بھی ہوں گے، نمازیں بھی ہوں گی، نیک اعمال ہوں گے۔ ایک طرف سے بندہ آئے گا، یا اللہ اس نے میرا مال لیا ہے، حضور فرماتے ہیں اس کی نیکیوں سے دی جائے۔ پھر کوئی آئے گا، جناب اس نے میری عزت پر حملہ کیا، حضور فرماتے ہیں اس کے سارے نیک اعمال ختم ہو جائیں گے اور ابھی حق دینے والے کھڑے ہوں گے۔ حضور نے فرمایا میری امت کا غریب ترین وہ انسان ہے جو ساری چیزیں لے کر آیا، قیامت والے دن ایک بھی چیز اس کے پاس نہیں بچی۔ تو یہ بات بالکل، یہ محفل کوئی رسم تھوڑی ہے۔ آپ حضرات ایسے لوگوں پر نگاہ رکھا کریں، اور ایسے لوگ جو ہے وہ اس قابل نہیں ہیں کہ ان کو برداشت کیا جائے۔ کتنی سخت سزا اسلام نے رکھی ہے چور کی ہاتھ کاٹ لی۔ حضور نے فرمایا جب ڈاکو ڈاکہ مارتا ہے اس وقت وہ مسلمان نہیں ہوتا۔ مظلومانہ نگاہیں جب اس کی طرف اٹھتی ہیں کہ کسی کا سونا اتروا رہا ہے، کسی کی جیب صفائی کر رہا ہے، اس واسطے آپ حضرات ان لوگوں پر نظر رکھیں۔ ایسے لوگ بڑے خطرناک لوگ ہیں۔ دوسری بات پتہ ہے کیا ہے؟ فاروق اعظم کے زمانے میں ایران فتح ہوا نا، ایران، حضرت سعد بن ابی وقاص سپہ سالار تھے، انہوں نے مال غنیمت بھیجا مسجد نبوی شریف میں، حضرت عمر نے وہاں اس کو رکھا، اور ساتھ ایک خط بھی بھیجا کہ یہ جو ایران فتح ہوا ہے، سپر پاور فتح ہوئی، تو کہا کہ بہت سارے فوجیوں کو، سپاہیوں کو ایسے مقام سے سونے ہیرے جواہرات ملے کہ اللہ کے علاوہ دیکھنے والا کوئی نہیں تھا، لیکن کسی نے سوئی کی بھی بددیانتی نہیں کی، سوئی بھی چوری نہیں کی کسی۔ تو حضرت فاروق اعظم رو پڑے۔ آپ نے فرمایا میری رعایا کے اندر اتنے دیانتدار لوگ ہیں کہ اللہ کے علاوہ دیکھنے والا بھی کوئی نہیں تھا، پھر کسی نے سوئی بھی چوری نہیں کی۔ جب آپ روئے نا تو مولا کائنات حضرت علی مرتضیٰ ساتھ کھڑے تھے، انہوں نے حضرت عمر کے کاندھے پر ہاتھ رکھا، فرمایا عمر رونے کی ضرورت نہیں، تو جو بددیانت نہیں تو تیری رعایا کیسے بددیانت ہے؟ جب اوپر چور بیٹھے ہوں تو نیچے محفل میلاد میں چوری تو ہونی ہے۔ ہاں جی، پکی بات۔ فاروق اعظم کے دور جو بچی نے عمر بن عبدالعزیز، حضرت عمر نے پھر وہ بچی اپنے پتر کے نکاح وچ لے لی، اور راتی بچی ماں کہہ رہی سی بچی پانی ملا اسی دودھ سویرے تیرے پیو نے دینا ہے تو دودھ اج تھوڑا ہے، انہاں کہ عمر نے منع کیتا ہے پانی نہیں ملانا۔ تو ماں کہنے لگی عمر اس ویلے کوئی تھوڑے ویکھ رہے ہیں۔ اس دوران حضرت عمر مدینہ پاک گشت کرتے اس دروازے کے قریب تو گزر رہے سن، ماں بچی کا تکرار سنیا تو حضرت عمر رک گئے، اندروں آواز آ رہی، انہوں نے کہا بچی پانی ملا، انہوں نے کہا عمر منع کیتا ہے ملاوٹ نہیں کرنی، انہوں نے کہا عمر کوئی دیکھ رہا؟ بچی نے اپنی ماں نو تاریخی جواب دیتا، فرمایا عمر نہیں دیکھ رہا، عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اتنے عمر بیٹھے ہون نا تے رات دی تاریخی جی ملاوٹ کوئی نہیں کردا، جی اتنے ڈاکو بیٹھے ہون تے دودھ بھی 20 قسم دے لاہور وچ وکدے، دودھ بھی کہتے ہیں یہ 50 روپے کلو ہے، 60 روپے کلو ہے، 150 روپے کلو۔ اگر یہ چاہتے ہو کہ پاکستان صحیح ہو جائے تو پھر حضور دا دین تخت اتر لے آؤ انشاءاللہ۔ لبیک کے نعرے لو، ویسے میں کہہ رہا ہوں، تسی بہت لائے ہو، میری گل سنو، میں بھی تھکیا بہت، یہ ساڑھے بڑی محبت والے میں نہ ہے، میں کہ یہ ناراض ہو جائے، یہ میری 5ویں تقریر ہے۔ سبحان اللہ۔ بیمار آدمی ہیں تو تسی میں تھوڑی ذوق شوق ویکھ کے 2 گلاں کرن لگا، بس کرو، 70 سال ہو گئے حضور کے دشمنوں نے تسی ووٹ دیتے، جیڑا بھی سمجھ پہنچا وہ کہتا حضور دی عزت دا قانون نہیں ٹھیک، دسو یار پورا پاکستان صحیح چل رہا، 295 سی نال ایڈے درد اٹھے، اوباما نو درد تے اٹھے، ٹرمپ نو درد تے اٹھے، مودی نو تے اٹھے، کلمہ پڑھنے والوں نو حضور دی عزت تے کیڑا درد ہے؟
ایتھے تو دونوں جہان بھی چلے جان، سارے جہان بھی چلے جان، تو حضور دی عزت کے مقابلے کوئی حیثیت نہیں رکھتے. کوئی کروں تیرے نام پہ جان فدا، اب بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی تھی. حضور کے نام ہوتے عزت ہوتے نہیں، عزت تو حضور کی وراء الورا ہے. اعلیٰ حضرت کہنے حضور کے نام ہوتے سارے جہان بھی قربان ہو جاننا، تو پھر بھی انہیں جہانہ دی کوئی حیثیت نہیں. اس مسئلے کو کوئی سمجھو، اس کی اساسیت کو سمجھو. علم الدین نو انگریزاں پھانسی لایا، انہیں انگریزاں دا قانون ہاتھ چ لیا. یہ تو گل بنتی انگریزاں نے علم الدین نو پھانسی لانا ہی سی، لیکن اس ویلے دے مسلمان کسی نے بھی یہ نہیں کیا علم الدین نے غلط کام کیا سوائے مرزائیاں. اس وقت مرزائیاں نے علم الدین کے خلاف کیسی کہ اس منڈے نے قانون ہاتھ چ لیا. پورا بر پاکستان تو بعد بنیا نا، 1929 کا واقعہ. پورا بر صغیر ہے کھڑا سی. پیر میر علی شاہ بھی علم الدین نال سی، پیر جماعت علی شاہ صاحب بھی علم الدین نال سی، مولوی ظفر علی خان بھی علم الدین نال سی، قائد اعظم بھی علم الدین نال، اقبال بھی علم الدین نال، سید دیدار علی شاہ بھی علم الدین نال، سید حبیب شاہ بھی علم الدین نال. سارے مسلمان علم الدین نال کھڑے تھے. ایک مسلمان نے بھی علم الدین کی مخالفت نہیں کی تھی سوائے مرزائیاں. ہوں یار ممتاز کی مخالفت مسلمانہ کیوں کی؟ میں نے نہیں سمجھ آئی اس گل کی. کہ پاکستان بڑھن تو بعد اور مضبوط ہونے چاہیے سن نا. پاکستان بڑھن تو بعد اللہ نے نعمت انہوں نے دیتی کہ ممتاز کے خلاف گلا کرتے. ممتاز قانون ہاتھ چ لیا، علم الدین قانون ہاتھ چ نہیں لیا. وہ اقبال کھڑا ہو گیا، پیر میر علی شاہ کھڑا ہو گیا. کیوں جی؟ پیر میر علی شاہ تے وہ پیر ہے جڑا انج ویکھ کے لوح محفوظ پڑھدا سی. سبحان اللہ، حضور دی عزت تے پیرا دینا جرم ہوندا نا، تے پیر میر علی شاہ انج ویکھ کے پڑھ لینا سی بھئی وہ لوح محفوظ تے لکھیا علم الدین مجرم ہے. میر علی شاہ جب انج ویکھیا نا تو تے لکھیا سی علم الدین تے عاشق رسول ہے. سبحان اللہ. لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. پیر میر علی شاہ او پیر ہے، او علم الدین نال کردا جڑا کل گولڈ شریف تو چلے آپ قائد اعظم مرزے دے مقابلے. انہیں کہا میں نبی ہاں. پیر میر علی شاہ صاحب کلے چلے گولڈے تو آپ دا مرید ایک ایسی انگریزاں دی CID ہے. انہیں آ کے پیر میر علی شاہ صاحب نے خفیہ سمجھایا. انہیں کہا حضور انگریزاں دے مقابلے جنا ہو، انگریز تو انہوں مروا دیں گے، یا انگریز یہ فیصلہ کر چکے میر علی شاہ نے اسے برے صغیر جو کٹ دینا ہے. یہ ہر ویلے حضور کی عزت دیاں گلاں کرنا، ختم نبوت دیاں گلاں کرنا. مرید نے آ کے ڈرایا، CID ہوئی سی تے پیر صاحب نے اینج ویکھ کے نا آپ نے فرمایا لوح محفوظ تے تو کچھ اور لکھیا، یہ تو انگریزاں جانا ہے، میر علی شاہ نہیں جانا ہے. سبحان اللہ. یہ او میر علی شاہ ہے، یہ بھی علم الدین نال کھڑا. آج امت مسلمہ کو کیا ہو گیا؟ آج ممتاز قادری کیوں پھٹے لگ گیا؟ 26 سالہ منڈا سڑا انہوں نے پھٹے چاڑ سکتے اور بغیر جرم تو چاڑا. جیڑا ممتاز جرم کیتا وہ علم الدین بھی ہوئی تھی، غازی عبدالقیوم بھی ہوئی تھی، غازی محمد صدیق بھی ہوئی تھی، عامر عبدالرحمن شہید چیمی بھی ہوئی تھی، غازی محمد صدیق بھی ہوئی تھی، غازی مرید حسین بھی ہوئی تھی، غازی اللہ جتہ بھی ہوئی تھی. اے چلتے چلتے حضرت عمر تک گل جاندی. حضرت عمر بھی انجی کیتا. جدوں یہودی نے منافق آپس سے جھگڑا ہویا تو منافق نے حضور دا فیصلہ نہیں منیا، وہ کہنا عمر کول کرانا ہے. جدوں منافق یہودی نو حضرت عمر دے دروازے تے لے گیا، کہنے لگا جی میرا فیصلہ کرو، جھگڑا ہویا یہودی نال. تو یہودی کہنے لگا جناب فیصلہ کرن تو بعد سوچنا، پہلے سوچنا کہ میرے فیصلے حق کے تواڈے نبی فیصلہ کر چکے. آپ نے اس منافق کو پوچھا گل انجی جڑا یہودی کہندا حضور نے فیصلہ یہودی دے حق وچ دتا ہے؟ انہوں نے کہا جی جی. حضرت عمر فرمایا پھر ٹھہر. آپ اندر گئے، تلوار لے آئے، آپ نے اس منافق کا سر تن نالوں جدا کر کے فرمایا ہاں قضا عقدی بما لم یرضى بقضاء اللہ ورسولہ. فرمایا جو اللہ رسول کے فیصلے پر راضی نہیں اس کا فیصلہ یہ ہے جو ابھی عمر نے کر دیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بعد جی ہن رولے پیندے مشال مر گیا جی برما میں 40,000 مسلمان مر گئے، اتنے تو چیخیا کوئی نہیں کیونکہ مسلمان مرے. اتنے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے جڑے اتنے بچے چھوٹیاں بچیاں انہوں نے گاڑے چونا بت متا نے
رسیاں پا کے کتے دی طرح پھر انہوں نے ٹافیاں سٹیاں پھر وہ چھک دے پھر انہوں نے کتے دی طرح چھک کے پھر انہوں نے لٹا کے اتنے ترپنے پھر انہوں نے قتل کر دیں شہید کر دیں پھر گدہ نو بلا دیں انہوں نے گوشت نوچتیاں اتنے تک کسی بھی انسانیت نظر قدمی ہے کیونکہ وہ مرنے والے مسلمانوں کے بچے مسلمانوں دیا اتنے اینج نوجوان بچے نو ذبح کر دیں جس طرح بکرے اسی تے ذبح کر دیں انہوں نے گوشت اینج کٹ دیں انہوں نے کباب بنا کے کھانے اتنے تو کدی انسانیت کسی کو نظر نہیں ہے ایک چوڑا کوئی مر جائے گستاخ رسول سارا یہودی میڈیا دیکھو جی یہ کیا ہو گیا حضور کی عزت کا قانون غلط استعمال ہوا چوڑے اور اس کا حضور کی عزت کے قانون سے کیا تعلق اتنے جا کے یونیورسٹی تحقیق کرو تو ایجنسیاں کھے کھا دیا اتنے تحقیق کرو کہ وہ کتنا بڑا مرتد سی اللہ نے بھی گاڑا کرتا سی حضور کے خلاف بھی بکواس کرتا سی ایک چوڑا مر جائے کوئی پورا میڈیا یہود و نصارہ کے ایجنٹ شور مچ اچھا غلطی میں کی تھی یہ تعلق اسلام نال کے مولی خادم نے جرم کیا تھا میرے بارے گل کرو یہ مجرم ہے اس کا قرآن و حدیث سے کیا تھا ہم جی کوئی مسلمان ہے ہم جی کوئی مسلمان ہے ہمیں تو فخر ہے مسلمان ہونے پر تو شرمندہ ہے تو یہودی ہو جاؤ ہمیں تو فخر ہے کہ ہم محمد عربی کے غلام ہیں کیبلوں پر پہنا کیبلہ گھروں کٹو بند کرو ٹی وی دیکھنے تو آڑا اربا روپے کھا کے تو حضور کے خلاف وہ گفتگوہ کرنے تو آڑا روٹیاں نہیں عظم ہو دیا جدو تک تسی رسول اللہ دے دشمنہ دیا گلہ نہ سن لو جناب اتنے کی اتنے سٹے جاؤ اتنے کی کر دیں تسی میں دسو کیبلہ اتنے بے کے جس بندے نے کل واللہ پڑھنی نہیں آدھی کل واللہ انہوں نے میں سانو غلام میں نہ پڑھ سننا نماز کسی ایک نے بھی نماز نہیں آتی نہ انہوں نے نماز جنازہ دی دعا دیا نہ انہوں نے غسل دے فرائض دا پتہ ہے نہ نماز دے فرائض دا پتہ ہے نہ واجبات دا پتہ ہے اے بیٹھ کے ٹی وی تے حضور کی عزت کے بارے گل کرنا جن کو الحمد سے لے کر والناس تک ایک آیت بھی یاد کوئی نہیں ہے کل واللہ تے ہر مسلمان نہیں یاد ہوتا جن کو کل واللہ پتہ نہیں ہے وہ حضور کی عزت کے بارے میں باتیں کرتے وہ حضور کی عزت کے بارے میں باتیں کرتے اور تسی انہوں نے کیبل بیک کے دے وہ تے چسکے لیں دے انہوں نے جی وہ فلان بات کر رہا تھا داتا صاحب نو دین سمجھ نہیں آیا سلطان الہند نو دین سمجھ نہیں آیا مجدد الفسانی نو دین کیبل والے چوڑے کو تسی دین سکھ دے ہو اینا دی تسی گلاں من دے ہو پورا قرآن و حدیث تسی حضور دے 11 فیصلے ذاتی موجودن صحابی مار کے آئے حضور کو پوچھے بغیر گستاخ نو مار کے آئے حضور دی بارگاہ میں عرض کی تھی حضور میں گستاخ مار آیا حضور نے فرمایا چلو کی نابینا صحابی اکھاں کوئی نہیں ایڈیٹ نہیں ہے انہیں ٹماٹر اکھاں دا کی فائدہ ہے جی مقام رسول سمجھنا ہوئے نابینا صحابی حضرت عمیر بن عدی اسماء بنت مروان ایک یہودی عورت ہے جڑے 3 جرم کر دی حضور دے خلاف بکواس کر دی اسلام دے عیب کر دی فتحرض عن النبی اور انہوں نے کہہ دی حضور دے خلاف گلاں کرو نابینا صحابی اکھاں کوئی نہیں انہاں منت منی یا اللہ تیرے حبیب بدر اچ گئے ہوئے واپس آئے تو میں اپنے ہاتھ نہ اس عورت کو قتل کر دوں ادھی راتی نابینا صحابی اٹھے اکھاں کوئی نہیں سدھے اس عورت دے گھر گئے عورت ستی ہوئی سی پورے خاندان نہ وہ دے نال جڑا بچہ ستے سی وہ دودھ پیندا بچہ ستے سی آپ نے جب ہاتھ لایا فجسا بیدی اودی چارپائی میں فوجد الصبیہ ویکھیا تے دودھ پیندا بچہ وہ دے نال فنحاو وانو آپ نے بچہ چکیا تے علیحدہ کر دیتا فرمایا بھاویں گستاخ دا بچہ ہے لیکن یہ جرم کوئی نہیں ثم وضع سیفہ علی صدرہا آپ نے وہ سینے ہوتے تلوار رکھی وہ تو زور لائے وہ 2 ٹکڑے کر چھڑ سویر دی نماز رسول اللہ پیچھے آگے پڑھی حضور نے جب سلام پھیرا تے نظر آئے لا عمیر ابن عدی پوریا صفحہ میں جو ویکھیا میرا نابینا غلام کتھے بیٹھ گیا جب نظر آئے تے فرمایا قتلت بنت مروان فرمایا اور آتی اس گستاخ عورت نو مار آئے ہو قال نعم بی ابی انت یا رسول اللہ ہاں حضور مار آئے بانو پتہ نہیں توڑے کیڑے توڑے سینے وچ کی انگریزہ نے گند بھولیا چلو جب حضور کی بات آئے اتنے حضور دی بات آئے تے گدہ جی جتے تے رسول اللہ سوار ہوندے حضرت یافور تھے یہودی دی ملکیت ہے جب رسول اللہ کو آیا تو حضور نے پوچھا تیری نسل نہیں چلنی عرض کی تھی حضور جنہ گدیاں دی نسل جو میں مانا انہاں تے 60 نبی سوار ہوئے اگلی گل بڑی ڈاڈی رسول اللہ نے عرض کی تھی حضور جس یہودی دی میں ملکیت سی نا اس یہودی نے ہر باری کوشش کی تھی میرے کانڈوں تے سوار ہون دی ہر باری میں انہوں پرت کے تھلے سٹیا میں کہا میری کانڈوں تے خاتم النبی ہی سوار سبحان اللہ سبحان لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک
یا رسول حضور کا نام آوے تو اپنے آپ تو بندہ باہر ہونا تسی یہ سوچ رہے ہو پتہ نہیں یہ جائز بھی ہے کہ نہیں اجے 1400 سال کے بعد امت میں بھی نہیں سمجھ آئی کہ حضور کا نام لینا کیسے عمرے دے ٹکٹاں واسطے جڑے آمن چلیا محفل وچ انہاں نوں کی پتہ ہے صحابہ پیٹ تے پتھر بن کے حضور دی محبت کیویں کی میں نوں اج تک سمجھ نہیں آئی جڑا عمرے دے ٹکٹ واسطے محفل وچ آوے انہوں ایتھے کی لبنا ہے تے مدینے جا پاک جا کے کی لبنا ہے وہ جی اتوں گیا اتوں بھی انجی آنا ہے چلیا لالچی بندے نو اللہ اپنے حبیب کی محبت دیندے ہی کوئی میں پڑھے ہی کوئی تو بندے نو اللہ اپنے حبیب کی محبت نہیں دیندے ایک بوز دل بندہ جدیاں ٹنگاں کم نہیں جا رہی ہوں حالات نہیں ٹھیک وہ جی حالات نہیں ٹھیک وہ جی حالات نہیں ٹھیک حالات کدوں ٹھیک ہوئے 10 مہینوں تو کائنات جدو رسول اللہ نے لوگ پتھر مارے تو حالات ٹھیک سے جدو حضور ہجرت فرمائی تو حالات ٹھیک سے جدو حضور کی گرفتاری واسطے 108 مقرر ہوئے تو حالات ٹھیک سے بدر دی طرف جانے میرے آقا بھی پیدل چل رہے سن جدو اٹھا ہوتے صحابہ سوار سے حضور بھی 3 سواری ہیں 3 بندے دی ایک سواری سی حضرت زید بن حارثہ تے حضرت مولا کائنات تے رسول اللہ جدو حضور اترن لگے نا دونوں غلام عرض کی تھی حضور اسی جی پیدل چلن واسطے حضور نے فرمایا نا اب علی سوار ہوگا نیچے میں چلوں اللہ اکبر جدو علی دی ختم ہوئی تو فرمایا اب زید بن حارثہ سوار ہوگا میں نیچے چلوں وہ تو حالات ٹھیک سے جدو رسول نے ایتھے پتھر مار دیتا میدان ہے وہ دل کافرہ نے آج چلیا تو دین دے بارے گلا بے کے کرنا تو پتر دیتے میں پتر دیتے اسلام کو تسی تے میں تے 10 روپے مسیتی جمعے والے دن 40 روپے مسیتی دینے مہینے دے تے روزانہ 200 روپے دی چاہ پی جاندے جڑا سی رب نال دین دا معاملہ رکھیا پھر کہندے جی او مرزائی اگے بڑے ود گئے او جی او ماما بڑا ود گیا او جی گاں دا موتر پین والا ہندو بڑا اگے چلا گیا تن تو کدی ویکھیا تو اسلام نال کی کیتا محفل میلاد بھی ہونے ہوئے تو جناب محلے جو چندہ ہوتا ہے اس چودھری جڑا 20 لاکھ روپے اپنے پتر دی شادی تے لاندا تے محفل میلاد 1000 روپیہ دینا اے محبت رسول چھڑ دے ہوئے نا گلاں نوں تے تو نمبری چلدی کوئی نہ نے میں تہاڈے نال سچی گل کر رہا میں چٹی داڑھی ہو گئی میں کہ ایک واقعہ ملے کہ 2 نمبر بندہ بھی اتنے ترے ہو گئے میں نوں بندہ نہیں ملیا اتنے وہی ترے جنہ پیٹ تے پتھر بند کی بھی مٹی دے ٹوکرے چاہ کی بھی کیا نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا ما دنیا والے دیکھ لو کپڑے بھی کوئی نہیں ٹھنڈی مدینہ پاک وچ ہوا چل رہی پیٹ تے پتھر بدے ہوئے مٹی دے ٹوکرے اسا چاہے خندق کھودی اس کے باوجود سانو گلا کوئی نہیں اسی او غلاماں جب تک زندہ حضور تے قربان ہوندے رہو لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ قانون سمجھ ہی نہیں کفر دے یار اسلام دے دشمن اسلام کو کیویں بدلے لے رہے لکشمی چوک کو جاؤ اسٹیشن واؤ پرا گڑی چوک ہاں جی سارے سینما دے بورڈ لگے ہوئے مسلمان عورتاں دے ادھے جسماں دے بورڈ انہاں لائے او دے نال تے فتنہ کوئی نہیں پھیلیا تے مسجد دے سپیکر اتر گئے سینما دے بورڈ نہ اترے سبحان اللہ سبحان اللہ ایک کدی سوچیا تسی ساڈے نال کی بن رہا او چھٹو جی مولوی صاحب بغیر سپیکر تو بھی اذان ہو جائے یعنی سینمے دے مالک اتنے تکڑے سن جنہاں اپنے بورڈ نہیں اترن دیتے مسجد دے متولی تے امام اتنے کمزور سن جنہاں ساری زندگی مسیتی دا مولویاں کھا دیا جب اوکھا ویلا مسیت تے آیا تو انہاں کہا جناب سپیکر لا جاؤ میں نو ہتھ کھڑی نہ لا چاہیے تے سی اس مسیت میں ساری زندگی پاڑیا اوکھا ویلا مسیت تے آیا انہاں کہا میں نو لے جاؤ یار مسجد دے سپیکر میں نہیں اترنا یہ تے اللہ دا گھر کوئی بے وزن اللہ ایک بے دا کوئی والی وارث کوئی نواز شریف کے گھر دے کوئی چیز ایک پکھا بھی نہ اتریا پاناما لیکس پڑھ کے بھی وہ مجرم نہ بنیا اللہ دا گھر یار اذان دین لگے مجرم بن گئے اللہ دے گھر جو کی ہوگا اللہ اکبر کی ہوگا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام سبحان اللہ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم زمین و زمان تمہارے آئی ہوتا ہے کیوں شاید یہ ہوتی ہوگا اپنے آپ نے بدلو اللہ نے بدلو اپنے آپ نے بدلو سارے مسلمان ہون پر دسو یار ہندوستان جو مودی سپیکر نہ لاوے مسجد دے انہاں نوں کیڑا درد اٹھیا جی مسجد دے سپیکر کل ہندو جی اتنے سارے مسلمانوں تے پابندیاں لاوے کبھی سپیکر مسجد لا دو اذان نہیں ہونی تو کبھی نہیں ہونی انہاں کہا جڑا ملک تسی اسلام واسطے بنایا اتوں اتر گیا یہ تو ساڈا ملک
کہ کس طرح پاکستان کو لے جانا چاہتے اور تسی جناب چھڈو جی مولوی صاحب وہ چھڈو مولوی صاحب تو چھڈو مولوی صاحب تو رہ جان گے سانو کوئی مسئلہ ہے میں تو ویسے بھی بیمار ہوں تے معذور ہوں تے 5 تقریرہ کر کے سویر میں تقریباً 10 بجے آیا کشمیر راتی کانفرنسی تاجدار ختم تے میں زور والے پھر اٹھ کھڑا آیا 40 اتھوں اج میں گھر بھی دوبارہ کوئی نہ گیا زور دے نکلے ہن پھر 4 مطلب 2 بج گئے میرے جا اچھا 12 گھنٹے ہو گئے میں لاہور بھی گھر نہ آ گیا روٹی کھان بھی نہ آ گیا تسی کی کر رہے ہو بیٹھ کے مطلب کی کرنا ہے تسی اس دن پورا کفر چھا جائے گا پھر نسل دی راہ کوئی نہیں ملے گی اس دن پھر تانوں ہوش آنی اس تو پہلے جاگو تے رسول اللہ دے دین نال وفا کرو بس کرو بڑیاں فلماں بڈھے بھی فلماں ویکھی جاون جوان بھی ویکھی جاون بچے نوں بھی تسی لا دیتا کدوں تک یہ فلماں ویکھنیاں تسی تانوں پتہ ہے ایک دن قبر چلا جانا ہے اوتھے کوئی اوتھے LCD نہیں لگی ہوندی اوتھے کوئی ایئر کنڈیشن نہیں لگی اوتھے پوچھنا بھی کسی نے بابا کی گزریا کتنیاں صدیاں سونا قبر کی جواب تیار کر کے لے جا رہے ہیں جدوں فرشتے پوچھن گے دسو اس محبوب نال کی وفا کیتی ہے تے تو کہے گا نہیں میرے کو تو ٹائم ہی کوئی نہیں سی مسجداں دے سپیکر اترتے رہے مرزائیت تے چھاندی رہی لبرل تے چھاندے رہے تہاڈا عاشق پھانسی لگدا رہیا اور میں تو جناب ٹائم ہی کوئی نہیں سی میں تو ملازم بندہ سی اے اوتھے تیری اس گل سنی جانی جے رسول اللہ ہی تیرے والوں منہ پھیر لیا کہ لوکاں تے میں دین دی خاطر پتھر مارے تو میرے دین دی خاطر کی کرتے ہیں 10 حضور نے چہرہ پھیر لیا تے قبر تو کی کرے گا اگے حشر کی کرے گا پل صراط تو کیویں لگے گا حوض کوثر تے حضور کے سامنے تو کیویں جانا جتھوں بھی جمع تفریق کر کے لیا اگے حضور ہی کھڑے پھر حضور نال وفا کر حضور دے دین نال وفا کر 27 جنگاں میں حضور خود تلوار پکڑ کے تشریف لے گئے سبحان اللہ تے 47 جنگاں ہوون جڑی حضور نے صحابہ نوں بھیجا 47 تے 27 74 جنگاں مردیاں حضور دی ظاہری حیات 74 جنگاں ہویاں ہر 1.5 مہینے بعد 10 سال شاہ جی 9 سال جنگ بڑھتی ہر 1.5 مہینے بعد تے کسے صحابی نے بھی نہیں کیا صحابہ دے پتر کوئی نہیں سن صحابہ دے پیٹ کوئی نہیں سن لگے تہاڈا میرا پیٹ اتنا بڑا ہے کہ 20 کمان والے تاں بھی ساڈے ڈھڈ نہیں بھرے ایڈا وڈے پیٹ تہاڈے میرے بن گئے رہنا آ کے پتنی 4 فٹ دی قبر دی جگہ بھی لبنی کہ کوئی نہیں لبنی سکتی اچھا سپیکر نال کر لو جی اپنے واپس آؤ دین دی طرف اے قبلہ قبلہ کٹ دو جس بندے نو نیند نہیں نہ آندی قبلہ بغیر قرآن کی تلاوت کی دو لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 میرے آقا نے فرمایا ایک وقت آ جائے گا یتخذل فیع الدول حضور نے فرمایا لوگ قومی خزانے دولت سمجھ کے کھا جانے والامانت مغنمت لوگ امانتہ غنیمت سمجھ کے رگڑ جانے والزکاۃ مغرمن حضور نے فرمایا ایک وقت آئے گا لوگ زکاۃ کو چٹی سمجھیں گے ٹیکس سمجھیں گے اے رمضان آ رہا اخبار کی خبر آ گئی اتنے ارب روپے بینک جو ڈال لیتا حضور نے فرمایا ایک وقت آئے گا لوگ زکاۃ کو چٹی سمجھیں ٹیکس سمجھیں گے وَتُعَلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ حضور نے فرمایا ایک وقت آئے گا دین نو لوگ چھڑ کے دوسرے علوم پڑھن گے اپنی ایمان نہ دسو سویرے ساری دنیا دے پتر کدھر جا رہے ہیں قرآن پڑھن جا رہے ہیں یہ میرے آقا 1400 سال پہلے فرمایا ایک وقت آ جائے گا دنیا دین نو چھڑ کے دوسرے علوم حاصل کرے حضور نے فرمایا ایک وقت آ جائے گا عطا رجلو امرأتہ وحقہ امہ حضور نے فرمایا ایک وقت آ جائے گا لوگ اپنی زنانیاں دے اطاعت گزار بن جائیں گے اور ماما دے نافرمان بن کہنے کہ میں بڑھی نو سمجھ نہیں آیا یہ بڑھی وہاں ہو گئی یہ میری زنانی نہ لڑنی ہے اس بڑھی نو سمجھ نہیں آیا میری زنانی تو بڑی جناب مقدس ہے ماما نو لوگ گاڑا کٹن یہ زنانیاں دی اطاعت حضور نے فرمایا وعدنا صدیقہ ہو واقصا باہو حضور نے فرمایا ایک وقت آئے گا لوگ یارہ نو اپنے بیٹھ کے بٹھان کے قریب کرن گے میرا تے پیو نال والے کمرے دوائی تو طرح رہا کہندا ابا جی ٹھہر جاؤ میرا دوست آیا ہوا ہے میں لوگ اپنے یارہ نو قریب کرن گے پیو نو دور کر یہ حضور نے فرمایا ایک وقت ہے اور میرے آقا مولا نے فرمایا وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّ ایک وقت آئے گا لوگ کسی کی عزت اودے شر تو بچن واسطے کرن گے پچھو گالا کڈن گے فلانا ڈمکانا آیا لیکن اودے سامنے نہ کرن تو پرچہ کرا دے
حضور نے فرمایا ایک وقت آئے گا وہ سعادت القبیلہ فاسق ہو، قبیلے دا بڑا جڑا وہ بدکار ہوئے گا، وکان زعیم القوم ازلہم، اور قوم دے جڑے سربراہ بنن گے وہ سب تو ذلیل ترین لوگ ہوں گے۔ اور میرے آقا نے فرمایا وشربت الخمور، لوگ شراب عام پیویں گے۔ میں نے لوگ دس دن جنہاں کو پیسے ہیں نا وہ آج کل اپنی شادیاں تے پیپسی تے شراب دیا بوتلاں، کیونکہ پیسہ جو رب دیتا ہے، جو شراب ہوتی ہے وہ ڈالتا غریب آج کل عام رواج ہے۔ شراب تے پیشاب اسلام میں کوئی فرق نہیں، کوئی اپنا موتر پیوے یا شراب پیوے کوئی گل نہیں۔ جی حکومت زر مبادلہ کمانا چاہتی نا جی، چونکہ انہیں بھوکے ہی بڑے دونوں برا، ہاں جی اگر زر مبادلہ مزید کمانا چاہتے ہیں نا تو پیشاب بیچن، جتنی پاکستان میں لیٹرینہ انہوں نے باہر بوتلیں رکھا، جیڑا بھی اندر پیشاب کرنا جاؤ موتر پہ یہ کرو، بعد جو لیبل لاون دی دیسی شراب۔ اصل والی بات نہیں، تسی اصل سے قابل ہو جنہاں دیا دھیاں 86.5 سال قید سن کے عافیہ صدیقی بیٹھی ہو، برما دیا بچیاں چیخن آواز آوے جو محمد بن قاسم ہے، کہنے نہیں 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 نہیں، ہن محمد بن قاسم کہتے ہن تو شرابی ہے، ہن تو کیبلا ویکھن والے فلماں ویکھن والے، ہن محمد بن قاسم ماما کتھوں جاؤں کیوں جی؟ مقبوضہ کشمیر دیا بچیاں دے پیچھے ہندو فوجی لگن، وہ دریائے جیلم دے کنارے کھڑے ہو کے دریائے جیلم نو کمن کہ لہرو غزنوی آ رہا یا میں چھاڑ مارا، لہرا کمن ہن غزنوی کتھوں آنا ہے، ہن غزنوی کتھوں آنا ہے، گھوڑے لے کے شام دیا بچیاں دیواراں تے لکھ دے من دوبارہ عمر نہیں آنا۔ اس واسطے ولائتی شراب ہے نا، باہروں انگریز جڑے آون نا ایئرپورٹاں تے انگریزاں نوں بوتل دیون بھائی یہ موتر کرو، جدوں موتر وہ کر دیون تے بورڈ لان دی ولائتی شراب، تے کتنا پیسہ انہوں نے شراب تے پیشاب وچ کوئی فرق نہیں۔ حضور نے فرمایا شربت الخمور، لوگ شراباں پین گے، ولانا آخر حاضر امت اولھا، حضور نے فرمایا جڑے بعد جان گے نا میری امت دے جڑے پہلے چنگے لوگ گزرے انہاں نوں گالاں کڈ لعنت، او چھڈو جی داتا صاحب نوں کیڑا دل خواجہ صاحب ملتے تھے داتا کر جی داتا صاحب شرک ہوتا ہے، میں کہتا ہے پتہ ہی کوئی نہیں بابا غزنی تو چل کے آیا، ہاں جی اقبال کہتا بند ہائے کو سار آسان کثیر در زمین ہند تخم سجدہ رے، او گھوڑے آتے تھے پیدل چل کے غزنی تو بابا لاہور آیا۔ اقبال کہتا کیوں آیا؟ میں کہا جی کیوں آیا؟ کہنے لگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بیچ موڑ آئے۔ آج مولوی جنہ دے دربار ہوتے 24 گھنٹے لنگر لوگ کھاندے ہوں، میں ملک ریاض میں کیسی ہے بیریہ ٹون آئے، میں کہا پلاٹ میں کہ لنگر چلانا ہو رہے کہ غزنی تو چل کے لاہور بھاٹی چوک کے ڈیرہ لا کے لنگر کھمانا ہو رہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ داتا صاحب کا اتنا حق بھی نہیں سی بنتا، ملک ریاض بڑی مسجد بنا کے کدی کس چبل میں بنا، کم از کم 1000 سال پہلے بابا آ بیٹھیا، ملک ریاض میں اتنی عقل بھی کوئی نہیں سی یار فرقے تے ہون بڑے، داتا صاحب کا اتنا احسان بھی نہیں منے کہ وہ کہتا جی یہ مسجد میں داتا صاحب کے نام نہیں کرتا، میرے پیو دادے نے داتا صاحب کلمہ پڑھایا، کیوں جی بلا جو آج فلانا مولوی آ رہا ہے، آج فلانا مولوی آ رہا ہے، آج فلانا مولوی آ رہا ہے، آج فلانا ہی مولوی آ رہا ہے، کہنا میں تو سب کچھ میں نے کہا یہ جی دکان 10 دیتے سب کچھ ہی اچھا بکتا ہو، کیونکہ پیسہ جا بٹیرے بیچتے سی تو چلو پیسے آ گئے تو میری ٹون پڑ کھڑو۔ حضور نے فرمایا وقت آئے گا ننگے سر کے ننگے بدن والے بڑے بڑے محل بنا گے تو پھر کہنے گا ہاں جنہوں روٹی نہیں سکے وہ دادی لگتی آج لینڈ کروزر تو پھر دیں کہنے بھائی مولوی کہاں ہوتے میں کہا جی مولوی بڑا کچھ ہوتا ہے، مولوی نہ ہوتے نا تو برے صغیر کا وہی حال ہوتا جڑا آج اسپین کا، ہاں آج اتنے مسلمان بڑی 36,000 ستون کی مسجد ہے، مسجد قرطبہ 36,000 ستون، انہیں اتنی جگہ رکھی جتنا ایس منڈے تو لے کے اتنے منڈے 3 صفحہ انہیں رکھیاں، پوری مسجد انہیں گرجے تبدیل کر دیتی، پھر بھی مسلمان ایسے ہیں دسو انہوں نے ایک گرجہ سی تبدیل کیتا ہوئے جی 1400 سال، اتھے جتھے عیسائیوں یہود و نصارہ ہندوؤں نو موقع ملیا انہوں مسلمانوں دے خون دیا ندیاں بہا دیا، جدو ساڈی واری آئی اسی کسی نو کچھ نہیں، بلکہ فتح بیت المقدس کے موقع ہوتے جڑا ایسی نا
انہاں دا عیسائیاں دا صلیبیاں دا سپہ سالار جڑا صلاح الدین ایوبی دا ہے نا بڑا جنگجو تے سپاہ خفیہ ایجنسیاں دا، اس نے جدو ویکھیا نا کہ وہ ہیرے جواہرات سونا چاندی خچراں تے لد کے خفیہ طریقے نال کٹ رہا ہے، صلاح الدین ایوبی دی فوج تے آ گئی، انہیں اکھاں چرا لیا مسلمان نے، انہیں کہا اسی سونے واسطے بیت المقدس تھوڑا سا جاؤ لے جاؤ جڑا جانا ہے کبھی نہیں۔ ساڈی تے تاریخ ہے اتنی زرعی تاریخ ہے کیوں اس واسطے اپنا آپ بدلو، جیڑا اٹھ کے جی اسلام 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 نہ تسی پڑھیا تے نہ ہم تو سڑا کلو واللہ بھی میں سارے کو نماز سنا تو کلو واللہ بھی صحیح نہیں آنا، تبصرے اسلام کے بارے نہ کیتے کرو، اسلام مولویاں پیراں دا نہیں، اسلام ہوے جڑا رسول اللہ دے کے گئے، اور حضور نے فرمایا جڑا میں دین دے کے جا رہا نا او دا دن بھی دن ہے تے رات بھی دن ہے، حضور فرماتے ہیں تے رات آنی کرنی، سانو کسی روشنی کی ضرورت نہیں، سانو رسول اللہ چمک دو ہے دین دے کے۔ پرویز مشرف اپنی ہتھیاں نچا کے دکھائیاں، 6 قسم کے ڈانس دکھائے ہوئے، پوچھ جب 2006 مارچ سے آیا نا، جنرل شاہد عزیز دی کتاب ہے یہ خاموشی کہاں تک، وہ بہترین میرے کو موجود ہے، وہ جو نے لکھا ہے پوچھ انہوں نے 6 قسم کے ڈانس دکھائے، آخری مسلمانوں کی کڑیاں نے ننگیاں کر کے پوچھ کے سامنے نچایا۔ یہ وہ لکھی کتاب بازاروں ملتی لے لینا، میرے 272 صفحے ہوتے لکھی ہوئی ہے۔ انہیں کہا بش اٹھیا، مسلمانہ کڑیاں جو ننگے نچ رہی ہیں سن تے اٹھ کے نا دروازے کی طرف مڑ کے نا اپنی کمر مٹکا کے تے انہیں اینج کیتا، انہیں کہا ہن نچو، میں یہی ویکھنا سی مسلمان اپنی ہتھیاں ننگیاں دکھان کے سامنے کرو، مڑ کے اتنے تانوں تنگ کیتے ہونا بھائی مولی خادم آ رہا ہے، مولی خادم آیا ہی گلا کر تا ہی انہوں نے درد اٹھتا، مولی خادم کبھی سب بھی ٹھیک ہے سبحان اللہ، پاکستان میں پیڑا ہو تو پھکیاں ہو، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ کل مکان لگا، بہت لمبا کام ہو گیا، تواڈے نال کافی ساری گفتگو ہو گئی، تو میں نے تو پتہ ہی کوئی نہیں سی تواڈے پروگرام کا، یہ تو لکھے ہی کوئی نہیں سی پروگرام ہے، تو میں تواڈے پروگرام میں بڑے محبت والے، تو میں نہ آتا تو یہ تو کام خراب ہو جانا سی، انہیں مڑ کے ساری زندگی کہنا سی مولوی ہوندے ہی ہو حضور دی اللہ چھڈو پیک کا جڑا نعرہ ہے نا یہ تسی لائی رکھو تو گل بڑی وڈی بڑھ جائے، یہ ٹرمپ جڑا ہے نا ٹرمپ وہ بھی پریشان ہوا نشری تقریر جو نے کہا ہم نے اسلامی انتہا پسندی ختم کر دی، وہ ہے تو نعرہ ہمیں ختم کر، میں کہا چوڑیا تو کون ہوگا، تم اپنی حکومت کا سانو پتہ ہے اپنے نبی نال کیویں پیار یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک مراد پا گئے تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے۔ اقبال کہتا حضور تسی تشریف لے آئے پھر کی ہویا، عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب، اقبال کہتا یا رسول اللہ تسی تشریف لے آئے عقل بھی جوان ہو گئی، اور کسی نے خدا نہیں مرنا کسی حضور آ میں اقبال کو پوچھا، میں کہا اقبال اور مصر دے فرعون نے 2 بدماشیاں کیتیاں لوگا خدا مان لیا، اس دور دا فرعون بش پوری امت مسلمہ نو لتاڑ کے 10-10 لاکھ تے 20 لاکھ مسلمان شہید کرن کو بعد افغانستان ایک کنٹینر بند کر کے تھلو آگ جلا کے مسلمان داڑے کی طرح بھنے گئے، تے پھر بھی عراق ننگے کر کے کتے چھوڑے مسلمانوں تے، پھر بھی مسلمان کوئی پرواہ نہ کی تھی، بش
پوری دنیا نو سور دی طرح لتاڑ کے جدو عراق پہنچیا تو عراقی صحافی نے 3 جتیاں دے منہ تے ماریاں. میں اقبال کو پوچھا، میں کہا اقبال اور مصر دے فرعون نو لوگا خدا منیا، اس دور دے فرعون دے منہ تے جتی کیوں پئی؟ کہنے لگا تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد. میں اقبال کو پوچھا، میں کہا اقبال اے رحمت ڈیوس 1 ہفتہ پاکستانی جیلیں رہا، وہ دا بلڈ پریشر آئی ہوتا سی تے وہ دے کانسلیٹ جو کڑیاں آدیاں سن انگریزنا تو وہ دے نال نچ کے وہ دا بلڈ پریشر تھلے کر دیا سی. میں اقبال کو پوچھا، میں کہا رحمت ڈیوس 8 دن بعد بلڈ پریشر کا مریض ہویا، ساڑھا ممتاز قادری 5 سال بلڈ پریشر کا مریض کیوں نہیں ہویا؟ کہا تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے. میں کہا اقبال اور پرویز مشرف کوٹ دی طرف چلتے ہیں، دل پکڑ کے بیٹھ گیا پنڈی، کوٹ طرف جان رہا تھا، دل پکڑ کے ہسپتال چلے. میں کہا اقبال دسا پرویز مشرف جڑا مکے لے لا کے کہندا سی میں ایج کر دیاں گا، کوٹ دی طرف اجے چلیا سزا نہیں ہوئی تے دل پکڑ کے بیٹھ گیا. ساڈا منڈا پھندے دی طرف چلیا تے انہیں دل کیوں نہیں لپیا؟ نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد. میں کہا اقبال وہ پھندے دی طرف تو جاندے ہیں، پہلے ملک لوگ ڈھائے پاؤندے ممتاز پھندہ ویک کے ہسیا کیوں؟ لگا تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے. میں کہا اقبال ممتاز قادری دا والد جدو ممتاز شہید ہو گئے نا، ممتاز قادری دا والد کہنے ایمبولینس پا کے جب لے آئے نا گیٹ ہوتے جیل دے، میں کہا روکو ایمبولینس میں اپنا پتر ویکھا. کہنے لگے میں پیچھو دروازہ کھول کے جدو اندر آیا ممتاز نے لیٹے ہوئے سی، میں جدو دا متھا چومن لگیا تے اٹھ کھڑا ہویا، این کر کے شہادت تو بعد اٹھ کھڑا ہویا. میں کہا اقبال ایک ہی بڑھیا. کہنے لگا تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے. میں کہا اقبال پھندے ہوتے کھڑ کے ممتاز قادری 3 منٹ کیوں منگے تے 2.5 منٹ بعد آج بیٹھ کے ہسیا کیوں؟ کہا تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے. میں کہا اقبال علم الدین دے پیر بڑھے سید پیر جماعت علی شاہ صاحب کیوں چمے؟ کہنے لگا تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے. میں کہا اقبال کلندر لاہوری تو دس علم الدین دی قبر چوں نکل کے تو پیر جماعت علی شاہ صاحب نے گل کیوں کی تھی؟ شاہ جی اسی تے گلاں ہی کرتے رہ گئے، ترخان دا پتر بازی لے گیا. کہنے لگا تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے. حضور نال پیار کرنا، این کر کے حضور نال پیار کرنا، ہاں اتنی محبت کر کے ضرور جانے قبر حضور خود فرمان یا میرا اپنا ہی ہے. سبحان اللہ، بے شک. معاشر والے دن حضور خود ڈھونڈا میرا غلام کدھر گیا، مجرم چھپن کے حضور خود فرمان اور فلانے میں نب کے لیاؤ، انہیں ڈھونڈا اتنا مجرموں کو ڈھونڈتی پھرتی ہے رحمت کی نگاہ. حضور قیامت والے دن خود ڈھونڈن مجرمانوں کے کدھر گئے، میرے نال بڑی وفا کی تھی. حضور نال پیار کرنا ہے. اے کن کائنات رب نے اس واسطے نہیں بنایا کہ حضور تمہارے زندگی گل سن
شانہ سنو، شاہ جی نو کہو فلانی نات بھی سناؤ، میں نو کہو فلانی حدیث بھی سناؤ، نقیب محفل نو کہو فلانی گل بھی کر یار، لیکن اے نہیں سننا فلانا مولوی ہے کہ حضور یہ نہیں جانتے تھے. انہوں نے کہا ملے ملوانے کون ہوتے ہیں حضور کے بارے میں بات. علماء اہل سنت مراد نہیں، یہ تے حضور دیاں بلبلان. او مولوی جنہاں کو 5 فٹ تو بدبو آوے، ان مولویوں کو کیا پتا کہ ام ایمن حضور کا پیشاب مبارک پی گئی. سویرے صحابہ پوچھا مائی جی تسی حضور کا پیشاب پی گئی ہو، سمجھ نہیں لگی؟ آپ نے فرمایا شربت ما فیہا ولا اشعر انہ بول لطیب رائحتہ. فرمایا کیا پوچھتے ہو؟ جب میں نے پیالہ منہ لگایا تو اس کی خوشبو کا بھی جواب نہیں تھا، اس کے ذائقے کا جواب تھا. لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک. ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، اور چمن دھار میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو. یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، اور بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو. میں کہ اقبال خیمہ کدی وجہ تو کھڑیا کہنے لگا خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، اور نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے. دشت میں دامن کوثر میں میدان میں ہے، بحر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے، چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے، اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں. میں ان لبیک کا نعرہ لانا ہے، بلکہ شاہ جی لبان کہ میں ان تھک گیا ایک کو نعرہ لاؤ تو میں نے اجازت. اور یہ بس 5 منٹ میں نا ہم استاد جی کو بھی روانہ کریں گے، اور سب دعا کے بعد آپ سب کھڑے ہو کر میرے ساتھ کہیں لبیک یا رسول اللہ لبیک یا حبیب اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا حبیب اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا حبیب. دائیں ہاتھ اٹھا کے لہرا کے لبیک یا رسول اللہ لبیک یا حبیب اللہ. گستاخ تیرا یا نبی نہیں چھوڑنا ہم نے کوئی، گستاخ تیرا یا نبی نہیں چھوڑنا ہم نے کوئی، کر دیں گے سر تن سے جدا لبیک یا رسول اللہ، کر دیں گے سر تن سے جدا لبیک یا رسول اللہ، کر دیں گے سر تن سے جدا لبیک یا اللہ، کر دیں گے سر تن سے جدا لبیک یا رسول اللہ، کر دیں گے سر تن سے جدا لبیک یا رسول اللہ. گستاخ تیرا یا نبی نہیں چھوڑنا ہم نے کوئی، گستاخ تیرا یا نبی، گستاخ تیرا یا نبی نہیں چھوڑنا ہم نے کوئی، کر دیں گے سر تن سے جدا لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا حبیب اللہ. تیری شان پر مٹ جائیں گے، تیری شان پر مٹ جائیں گے، تیری آن پر کٹ جائیں گے، تیری شان پر مٹ جائیں گے، تیری شان پر مٹ جائیں گے، تیری آن پر کٹ جائیں گے. ہر روز ازل وعدہ کیا لبیک یا رسول اللہ، روز ازل وعدہ کیا لبیک یا رسول اللہ، روز ازل وعدہ کیا لبیک یا رسول اللہ.
مجاہدین کو روانہ کرنا ہے دعا کے بعد اس ارادے کے ساتھ، اس پختہ ارادے کے ساتھ کہ حضور اب آپ کا گستاخ کسی بچے سے بھی نہیں بچے گا، ٹھیک ہے؟ ہاتھ بلند کر کے کہنا ہے کہ گستاخ تیرا یا نبی نہیں چھوڑنا ہم نے کوئی، گستاخ تیرا یا نبی، گستاخ تیرا یا نبی نہیں چھوڑنا ہم نے کوئی، کر دیں گے سر واللہ کر دیں گے سر، کر دیں گے سر تن سے جدا، لبیک یا رسول اللہ، گستاخ رسول کی ایک صدا، سر تن سے جدا، گستاخ رسول کی ایک صدا، سر تن سے جدا، سر تن سے جدا، گستاخ رسول کی ایک صدا، سر تن سے جدا، سر تن سے جدا، گستاخ رسول کی ایک صدا، سر تن سے جدا، سر تن سے جدا۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، سے پکارے آقا مدینے سنے، ان کی اعلیٰ سماعت پہ لاکھوں سلام، زندہ ہے حیات سرمدی کے ساتھ، زندہ ہے پکارو چاہے جتنی بار، وہ ہر بار سنتے ہیں، ہم یہاں سے اعلیٰ سماعت پہ لاکھوں سلام، جس نے خنزیر کی ختم تاثیر کی، جس نے خنزیر کی ختم تاثیر کی، جس نے خنزیر کی ختم تاثیر کی، ایسے غازی کی جرح پہ لاکھوں سلام، ایسے غازی کی ہمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت کے مکین، السلام یا رحمت للعالمین۔ ایک ریکویسٹ ہے آپ سے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ حضور جو ہے امیر المجاہدین حضرت علامہ شیخ الحدیث استاذ الحفاظ استاذ العلماء علامہ خادم حسین رضوی صاحب ہمارے سب کے سروں کے تاج بھی ہیں، یہ بھی انسان ہیں، ان کو بھی چوٹ لگ سکتی ہے، ہماری محبت اپنی جگہ پر، محبت کے تقاضے یہ نہیں ہے کہ ان کو ہم جو ہے کوئی ایذا پہنچا دیں، ٹھیک ہے؟ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دیتا ہوں کہ جب یہ جائیں تو کسی نے ان کو بس دور سے دیکھیں، جیسے آپ السلام کرتے ہیں نا بیت اللہ شریف میں جاتے ہیں تو حضور کے عاشق کو بھی، حضور کے عاشق نے یہی تو کہا تھا نا، ہے حجر اسود میں تجھے اس لیے چومتا ہوں کہ تجھے میرے آقا نے چوما ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو ہے یہ جو ہمارے سروں کے تاج ہیں، علماء جو ہیں، یہ بنی اسرائیل کی میراث ہے، حضور کے دین کے وارث ہیں، منبر و محراب کے وارث ہیں، ان کو اگر ایذا پہنچے گی تو یقین مانیں یہ ہمارے پاس سرمایہ ہے۔ اللہ آپ کو اور مجھے عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ جب حضور نکلیں گے آپ سے میں یہ ہاتھ باندھ کے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ بالکل کسی نے آگے آگے بھر کے جو ہے نا، دیکھیں بس آپ زیارت کریں، اور بعمل عالم دین کی زیارت بھی گناہوں کا کفارہ ہوا کرتی ہے، ٹھیک ہے؟ بس آپ ایک کام کریں،
امتیاز صاحب کی طرف امتیاز صاحب کوئی رومال ہے کوئی بھی نہیں رکھیا کرنا صافہ یہ آپ جو ہے نا میں یہ بھائی سے لے کر اس کو چوم لیجئے گا میں نہیں چاہتا کہ ہمارا سرمایہ جو ہے یہ ان کو کوئی ذرا سی بھی عذاب پہنچے یقین کریں جب سے میں نے لبیک کی صدا لگائی ہے میں بھی ظہر کے بعد سے اسی طرح سے چل رہا ہوں اور میری آج 2-3 محفلیں ہماری گٹھی تھی مگر یہاں بھی میں لیٹ پہنچا ہوں بس وہ چھٹی نہیں ملتی بس لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ جو ہے وہ میری پہچان بن چکا ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ بس آخری سانسیں ہوں تو یہی زبان سے نکل رہا ہو کہ گستاخ تیرا یا نبی گستاخ تیرا یا نبی اچھا اب یہ نہیں ہے کہ جو بھونکتے ہیں صرف وہی گستاخ ہے جو خاموش ہے نا کلبھوشن کی پھانسی کا آرڈر ہوا ہے پاک فوج نے دیا ہے تو بڑے بڑے وہ بلبلیں اور دوسرے تیسرے جو نا وہ ان کی حمایت کر رہے ہیں جی وہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا یہ غازی صاحب کی باری تو کوئی نہیں بولا ٹھیک ہے 18 میں پرچی ڈال کر ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں گستاخ چاہیے یا حضور کے غلام چاہیے کس کو ہاتھ نیچے کریں جنہیں حضور کے غلام چاہیے وہ ہاتھ کھڑا کریں اپنی لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک اب دعا ہوگی اور قبلہ حضور تشریف مفتی صاحب دعا فرمائیں گے صلی اللہ تعالیٰ علی نبی الامی و علی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول